بڑی گہری نگاہ رکھنے والا اہل سنت والجماعت کا عالم کہتا ہے منافق صحابہ تو اس کا مطلب معاذ اللہ ان کو بھی باقاعدہ طور پہ صحابی کی تعریف نہیں معلوم. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کتاب التعریف میں سے تعریف کی کسی ایک کتاب سے پہلے صحابی کی تعریف بتاؤ. صحابی بولتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنا. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. بات پوری نہیں ہوئی. آگے تعریف آگے چل رہی ہے. میں نے شوکت علی کے ہاتھے میں 2 محرم الحرام کو اس کا تذکرہ کیا تھا. بزرگ تر علماء کرام موجود تھے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. ایمان کی حالت میں خالی نبی کو دیکھنا کافی نہیں ہے صحابی ہونے کے لیے. وما تعالی الاسلام یہ شرط ہے ایمانی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو. پتہ یہ چلا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا ہو, رسول پاک سے ملاقات کی ہو, یا ملاقات نہیں تو دور سے دیکھ لیا ہو. ایمان کی حالت میں جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمانی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو, اس کو صحابی بولتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, جب یہ شریعت اسلام نے تعریف مقرر کر دی تو یہ فیصلہ ہو گیا جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے, جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے. جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. بہت زیادہ چل رہا ہے اس کو. محمد رفیع کے نغمات 26,000 گانے گائے محمد رفیع صاحب نے. ان کے سننے میں وہ گناہ نہیں ہے. جو گناہ اس طریقے کی بدعقیدگی کی باتوں میں, سلیم جاوید کی لکھی ہوئی سٹوری پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے. ابن صفی 1955 ان کے ناول پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے. تزیہ اوقات ہے, اس قدر گناہ نہیں ہے جس قدر گناہ اس طرح کی باقاعدہ بدعقیدگی کی باتیں, خباثتوں سے بھری, غلاظتوں سے بھری باتیں سننے میں جس قدر گناہ ہے ہمارا. گریز کیجیے, آپ پروموٹ نہ لائک کیجیے نہ ڈس لائک کیجیے. ڈس لائک کرنے پر بھی یہ ثابت ہوتا کہ آپ اس کو سن رہے ہیں. سننے کے بعد آپ نے اس کو ڈس لائک کیا, ناپسند کیا, اس کا مطلب آپ پروموٹ کر رہے ہیں, آپ واچ کر رہے ہیں. تو اتنا کافی, مجھے واچ تو کیا جا رہا ہے. ذکر میرا بہتر ہے کہ اس کی مجلس میں ہے. کم سے کم یہ تو ہے کہ ہاں وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے, مجھے سن تو رہا ہے. ڈس لائک کیا تو کیا ہوا, سنا تو اس نے مجھ کو. نہ ڈس لائک نہ لائک, بس ایک لائک. اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت, نبی کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت. میں بڑے ادب احترام سے حضرت سے درخواست کروں گا تو تشریف لائیں اور جو اللہ ان کو توفیق دو بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى
وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. اور اے اللہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. اور جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات قاضی الحاجات رزاق مخلوقات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں نیا اسلامی سال نصیب فرمایا. 1447 ہجری شروع ہو چکی ہے. آج سے 6 دن قبل اللہ کے بنائے ہوئے بلند و بالا آسمان پر نئے اسلامی سال کا پہلا چاند نمودار ہوا. ماہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ. اسلامی تقویم ہجری سن کا پہلا مہینہ. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام جس کی بنیاد ڈالی تھی خلیفہ مصطفیٰ مراد مجتبی فاتح قیصر و کسریٰ داماد رسول اشیاء مبشرہ کے صحابی
سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، بہت سارے نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے شمار چیزوں کا آغاز، دینی چیزوں کی شروعات، بہت ساری اولیات وہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہیں، جن کی شہادت کی تاریخ پہلی محرم ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان و کرم ہے، جیسا کہ ابھی رفیق ملت ہمارے محسن و کرم فرما استاد العلماء علماء کرام کے منظور نظر عزت مآب علی جناب حضرت الحاج حضرت مولانا حافظ و قاری محمد رفیق صاحب الندوی مدذل العالی نے ان تمام دینی اور شرعی اور اصلاحی اور عقائد حقہ کی ترجمانی کرنے والے ان دینی اجلاس، دینی جلسوں کی باقاعدہ اہمیت اور اس کی افادیت پر نہایت ہی اختصار کے ساتھ بالاختصار مختصراً روشنی ڈالی۔ جو باتیں آپ نے پس منظر میں پیش کی وہ یقیناً تشویشناک ہیں، نہایت لمحہ فکریہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، کہ یہ جلسے ہمارے لیے باقاعدہ ہماری ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہیں، یہ جلسے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں، یہ جلسے ہماری اصلاح کا ذریعہ ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے، یہ جلسے ہماری اصلاح کا ذریعہ ہیں، یہ جلسے ہماری بلندی کا ذریعہ ہیں، یہ جلسے ہماری عزت کا ذریعہ ہیں، یہ جلسے باقاعدہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہیں، اور یہ جلسے اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم نبوت کے سامنے میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو جام شہادت نوش کیا تھا، جو شہادتیں حاصل کی تھی، ان تمام شہداء اسلام کی محبتوں کا اولین ذریعہ ہے۔ یہ جلسے بتاتے ہیں سید الشہداء کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جلسے بتاتے ہیں تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شہید کون؟ حضرت ربیع اسلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ جلسے بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے کون ہیں؟ حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ۔ انا مہجہ وَإِلَىٰ رَبِّي ارجع، میرا نام مہجہ ہے اور اپنے رب کی طرف میں باقاعدہ رجوع کرنے والا ہوں۔ یہ جلسے باقاعدہ بتاتے ہیں جنگ بدر میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ جلسے بتاتے ہیں میدان احد میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم رسالت کے سامنے کتنے صحابہ کرام تڑپ کر کے جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس پہنچے۔ یہ جلسے بتاتے ہیں جنگ خندق میں باقاعدہ طور پہ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، میدان احد میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کہیے اللہ اکبر کہہ دیجئے، میدان احد میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، اقبال کا شعر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے آگاہ محبت کا نام ہے باقاعدہ۔ شہادت، شہید کو شہید کیوں بولتے ہیں؟ شہید کے معنی گواہ، شہید کے معنی باقاعدہ گواہ ہوتا ہے۔ کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کون سی عدالت لگی ہے میدان محشر میں؟ کون سا کورٹ چل رہا ہے میدان جنگ میں؟ شہید کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ شہید شہادت سے پہلے جنت الفردوس کے نظارے کی گواہی دیتا ہے۔ شہید بعد میں ہوتا ہے، جنت کا نظارہ اللہ پہلے کرا دیتا ہے۔ ان کی شان میں رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اموات کا لفظ استعمال فرمایا۔ ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو اس کا شعور نہیں دیا گیا، تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تم ان کی حیات جاویدانی سے واقف نہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو شہید کو شہید کیوں بولتے ہیں؟ تو جنگ بدر میں باقاعدہ طور پہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کہیے اللہ اکبر، جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ دور رسول کے شہداء کرام ہیں۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ کے لخت جگر جناب حضرت حسین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس امت کے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک کی شدت میں 3 دن کی پیاس کی شدت میں اللہ کے دین کو باقاعدہ محفوظ کرنے کے لیے امت محمدیہ کے سامنے اپنا گھر بار قربان کر دیا تھا. اس موقع پر یہ خوشی کا منانا، جشن کا منانا، اس موقع پر باقاعدہ طور پہ اس طرح کی بدعات اور اس طرح کی غیر شرعی غیر اسلامی رسومات کا انجام دینا، محبت حسین کیا ہے؟ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان کربلا میں نانا کی لائی ہوئی نماز نہیں چھوڑی. ہم امن کی حالت میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. بتاؤ یہ محبت رسول ہے یا عداوت حسین ہے؟ جناب حسین نے مسافرت کے عالم میں مسافر کی حیثیت سے مسافر کے لیے ماہ رمضان کا فرض روزہ منع ہے، یہ رعایت ہے. 1361 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہر مدینہ سے میدان کربلا پہنچے. نفل روزے کی نیت رکھ لی آپ نے. ماہ محرم میں روزہ کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ 9 محرم الحرام کا روزہ کتنے مسلمان رکھیں گے؟ اب یہاں قاری صاحب کے سامنے وعدہ بھی کر لیجئے انشاءاللہ کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بہت لمبا دلی، بمبئی، حیدرآباد، کلکتہ، بنگلور کا کوئی آپ کو سفر نہیں ہے، یہاں سے سعودی عرب کا کوئی سفر نہیں ہے، اور آپ ہی بلہرہ میں رہیں گے یا باقاعدہ طور پہ محمود آباد میں رہیں گے یا بارہ بنکی میں رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیے وعدہ کہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ یوم عاشور کو 10ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے. یہ ہے محبت حسین، یہ ہے محبت صحابہ کرام، یہ ہے محبت رسول. میں عرض کر دوں آپ شہید کربلا نواسۂ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باقاعدہ میدان کربلا میں مسافر کی حیثیت سے روزہ نہیں چھوڑ رہے، نفل روزہ، اس کے باوجود بھی پابندی. جوان بیٹے علی اکبر 18 سال کی جوانی کے عالم میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے. جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو المناک خبر ملی، اے امام علی مقام، اے نواسۂ مصطفیٰ، آپ کے بیٹے علی اکبر بھی شہید کر دیے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار غم کیا مگر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، پیش نظر حسین کے امت کی بات تھی، پیش نظر حسین کے امت کی بات تھی. امت کے لیے بیٹے علی اکبر کو شہید کروا لیا، امت کے لیے اپنے معصوم سے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو شہید کرایا. حضرت علی اصغر رحمت اللہ علیہ کو ہرملا نامی ظالم شخص نے باقاعدہ تیر مار کے شہید کیا تھا. خود بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کر دی. حق تو یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی. مومن خواہ مومن، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مومن خواہ مومن، ان کا یہ شعر ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات، گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات. تو جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں، ہماری عبادتیں نامکمل. نماز میں آپ فرض نماز پڑھیں، سنت نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں، بقرعید کی نماز پڑھیں، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد سے کون مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے. تو ہم سب کے سب حسینی ہیں، ہم سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جو پیغام وحدت تھا، جو پیغام انسانیت تھا، جو پیغام محبت تھا، جو پیغام عبادت اور جو پیغام شریعت تھا، کربلا کے میدان میں شہادت پاتے پاتے جو پیغام چھوڑ کر کے گئے، اس باقاعدہ پیغام کو امت کے فرد تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے یہ علماء کرام. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، وہ کون سا مہینہ جس میں شہادتیں نہیں ہوئیں، وہ کون سا باقاعدہ سال ہے جس میں
شہادتیں نہیں ہوئیں؟ وہ کون سا ہفتہ جس میں شہادتیں نہیں ہوئیں؟ میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، کہیے اللہ اکبر۔ میدان احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ میدان احد میں تو ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے۔ حضرت جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ جنگ احد ہی میں تو شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر، مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، مدینہ منورہ سے 3 میل = 5 کلومیٹر، 5 میل کے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر شہید ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں شہید ہوئے؟ جنگ احد میں تو شہید ہوئے۔ میں عرض کر دوں حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ جنگ احد میں تو شہید ہوئے۔ تو میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ خندق میں 6 صحابہ کرام شہید ہوئے، فتح مکہ کے موقع پہ 2 صحابہ کرام شہید ہوئے، فتح مکہ کے موقع پہ 2 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ موتا میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ موت اللہ اکبر پڑھ دیجئے، جنگ موتا میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ موتا میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ حوازن جس کو جنگ طائف بھی بولتے ہیں، جنگ حوازن میں میں عرض کر دوں آپ سے، جنگ حوازن میں 13 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ حنین میں 6 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جب تک آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم گناتے جائیں گے۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ قادسیہ میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ یرموک میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ فسطاط میں صحابہ کرام شہید ہوئے، فتح آذربائیجان میں صحابہ کرام شہید ہوئے، فتح کرمان میں صحابہ کرام شہید ہوئے، فتح خوزستان میں صحابہ کرام شہید ہوئے، فتح طبرستان میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ جمل میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ صفین میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور میدان کربلا میں نواز مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو دور رسول سے دور حسین تک، توجہ دماغ حاضر رکھیے، دور رسول سے دور حسین تک، میدان بدر سے میدان کربلا تک، ذہن بالکل 1 منٹ کے لیے حاضر کر لیجئے۔ صحابہ کرام شہید صحابہ کرام کی تعداد آ رہی ہے، اور 1 سیکنڈ میں وہ تعداد باقاعدہ آپ کے سامنے آ جائے گی، ذہن نشی کر لیجئے گا۔ دور رسول سے دور حسین تک میدان کربلا، میں عرض کر دور رسول سے دور حسین تک، دور رسول سے دور حسین تک، اور میدان بدر سے میدان کربلا تک 27,000 صحابہ کرام شہادت پا گئے، 27,000 صحابہ کرام شہادت پا گئے۔ دور رسول سے دور حسین تک، میدان بدر سے میدان کربلا تک 27,000 صحابہ کرام۔ واقعہ حرہ کو اس میں شمار نہیں کیا۔ محمد بن قاسم کے زمانے میں جو شہید ہوئے ان شہداء کرام کو اس میں شامل نہیں کیا۔ آج کتنے نوجوان تذکرہ کرتے ہیں شہداء اسلام کا؟ یہ احسان نہیں ہے کہ ہمارے ان علماء کرام کا؟ 1919 میں ان جلسوں کی شروعات ہوئی، 1995 میں باقاعدہ طور پر یہاں جلسے کا آغاز ہوا۔ جو لائٹ 1879 میں آئی، جب جلسوں کی شروعات ہوئی اس وقت یہاں پر لائٹ نہیں آئی تھی۔ سوچئے بلہرہ کا کیا حال تھا جلال الدین محمد اکبر کے وقت میں، ان کے دادا ظہیر الدین بابر کے وقت میں بلہرہ کی تاریخ پڑھی، تاریخ بارہ بنگی ہم نے پڑھی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، غیاث الدین تغلق کے وقت میں سانڈا گڑھ اس کا نام ہوا کرتا تھا، سانڈا گڑھ قدیم نام اس کا۔ بیل ہرا، ہرا بیل، ہرا بیل، بلہرہ بیل ہرا، وہاں بلہری ہے، لکھیم پور میں بلہری ہے، بیل ہری، ہری بیل، وہ بلہری ہے، وہ مؤنث ہے، یہ بلہرہ ہے، یہ مذکر ہے۔ بلہرہ آ رہا ہے، بلہرہ نظر آ گیا، یہ مؤنث اور مذکر کے معاملے میں عرض کر دوں آپ سے۔ تاریخی قصبہ، قدیم قصبہ، بارہ بنکی کا مشہور و معروف قصبہ، علماء کرام سے بھرا ہوا علاقہ، ضلع بارہ بنکی علماء کرام سے بھرا ہوا ہے، اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخین عظام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھرا ہوا ہے۔ کون بھلا سکتا جناب حضرت سید عبدالرزاق شاہ صاحب باسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باقاعدہ شخصیت کو اور ان کی پائیدار ہستی کو؟ کون فراموش کر سکتا جناب حضرت الحاج الحافظ سید حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کو؟ میں عرض کر دوں آپ، کون بھلا سکتا باقاعدہ اور دیگر اولیاء کاملین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کو؟ کون فراموش کر سکتا ہے علماء کرام میں سے بڑے بڑے علماء کرام کو؟
میں عرض کر دوں آپ سے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ تعالی علیہ، دریاباد اس وقت ضلع بارہ بنکی کا حصہ ہوا کرتا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، ابھی بھی ہے دریاباد. دریا خان نے اس کا نام دریاباد رکھا تھا. تاریخ پڑھتے نہیں، معلوم ہوتا نہیں، اسی لیے ہر آدمی اس وقت آزاد ہے. پہلے تو عالم ہونے کے بعد بیان کرنے کا موقع ملتا تھا، عالم ہونے کے بعد پھر کسی باقاعدہ تجربے کار استاد کی صحبت میں رہ کر ان کی جوتیاں اٹھا کر ان کے سر میں تیل لگا کر ان کی خدمت کرنے کے بعد تب جا کے اسٹیج پہ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. اور اس کے بعد جب عالم صاحب تربیت کرتے تھے طلبا کی، بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، تب بولنے کی صلاحیت آتی تھی ماشاءاللہ. آج ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ریلز ہیں ہمارے پاس باقاعدہ، گوگل ہے، یوٹیوب ہے. جو سمجھ میں آئے بک دیں، جو سمجھ میں آئے پوسٹ کر دیں، جو سمجھ میں آئے لفاظی کر دیں. آپ دیکھ نہیں رہے کیا؟ آپ دیکھ نہیں رہے فیس بک پر، فیس بک کی ریلز کے اوپر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب کے اوپر کس طرح سے اصحاب مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے غلامان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی غلطیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام کی غلطیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوتاہیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باقاعدہ کردار کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. Who are you? What's your position in the sight of Islam? تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے جب ان کی شان میں فرما دیا اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ سب کے سب فلاح یافتہ ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ سب کے سب سچے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا. ومغفرۃ، یہ مغفرت شدہ ہیں. اور اللہ نے ان کی شان میں اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا. نہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا منافق صحابہ، منافق صحابہ، منافق صحابہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر منافق صحابہ، یہ جو دیکھ رہے ہیں مستقل برابر، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص تو نہیں معلوم صحابی کی تعریف کیا ہے. اچھا آپ بھی کچھ کام نہیں دیتے ایسے لوگوں کو، کچھ کام ان کو بھی دیا کیجئے، وہ بھی پڑھیں، وہ بھی کتابیں اٹھائیں، وہ بھی تحقیق کریں، وہ بھی ورق گردانی کریں، وہ بھی پڑھیں. علامہ ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا الاستیعاب، وہ بھی پڑھیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی الاصابہ، وہ بھی پڑھیں. شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیر النبلاء، ان کو بھی پڑھنا چاہیے. علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جامع الاصول، وہ بھی پڑھیں باقاعدہ. ان کو کام دیتے نہیں ہم لوگ. جو آدمی یہ کہے منافق صحابہ، اس سے ایک سوال کر لیجیے، صحابی کی تعریف بتاؤ کیا ہے؟ صحابی کی پریبھاشا، دین نے صحابی کس کو قرار دیا، محدثین نے صحابی کس کو بتایا، اس کی پریبھاشا بتائیے. What is the definition of صحابی رسول peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی آپ سے پریبھاشا، ڈیفینیشن، تعریف بتا دیجیے. شریعت نے ہر چیز کی تعریف بتا دی. جب باپ اور بیٹے کی تعریف بتا دی، بیٹا کون ہے، بیٹا کس کو بولتے ہیں، ابا کون ہے، نبی کسے کہتے ہیں. مولانا مختار صاحب نے نبی اور رسول کا بھی حوالہ دیا. صحابہ کرام کی شان میں بتایا اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، مغفرت شدہ ہے. وہ اللہ کا رضوان، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو چکی. اللہ نے ان کی بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما چکے. کان مغفورن، وہ بخشے ہوئے ہیں. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، تم جو چاہے کرو. کان مغفورن، وہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں. جیسا کہ علامہ حبیب الرحمن العازمی رحمت اللہ تعالی نے عظمت صحابہ نامی کتاب کے اندر لکھا. آپ تھوڑا کام بھی تو دیا کیجئے ان کو. کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ مانے، چھوٹا سا کام دے دیے. نبی کی تعریف بتاؤ کیا ہے جو شریعت نے کی ہے. علماء کرام نے جو کی ہو، ہم نے کی ہو، یہ معتبر نہیں. شریعت اسلام نے نبی کس کو بتایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کس کو قرار دیا. خالی نبی کی تعریف پوچھے کہ تم تعریف کی کسی کتاب سے، تعریف کی جتنی کتاب التعریفات، دستور العلماء، یہ سب تعریف کی کتابیں ہیں. اس میں تعریفات ہیں، اس میں پریبھاشا ہے، اس میں ڈیفینیشن. نبی کہتے ہیں کس سے ہیں، کس کو نبی کہتے ہیں.
جو آدمی یہ کہے نبی انسان نہیں تھے اس سے خالی رسول نہ کہیے گا. رسول دو قبیل سے آتے ہیں, فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, دیکھا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے انسانوں میں سے. رسول یہاں نہ کہیے گا, یہاں خالی نبی کہیے گا. رسول دو قبیل سے آتے ہیں باقاعدہ, ایک فرشتوں میں سے اور دوسرے انسانوں میں سے. 70واں سپارہ آخری سپارہ. نبی نے کبھی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولا انا ملک, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نبی نے انکار کیا میں فرشتہ نہیں ہوں. اب ایک دوسری قبیل بچی انسان ہم نہیں سمجھتے. اب بتاؤ نبی ہوئے کیا؟ رسول پاک نے اپنے آپ کو فرشتہ ہونے کا انکار کیا, نبی نے اپنے آپ کو فرشتہ نہیں بتایا. قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ نے قل اے نبی اعلان کر دیجئے میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں. نبی نے اپنے فرشتے ہونے کا انکار کر دیا, انسان ہونے کا ہم نے انکار کر دیا. اب بتاؤ نبی ہوئے کیا؟ جنات میں رسول آئے نہیں, جنات میں اللہ نے رسالت رکھی نہیں. اللہ نے قرآن میں دو ہی قبیل دو ہی جنس بتائی جس میں رسول آ سکتے ہیں, ایک فرشتہ ہوگا رسول یا انسان ہوگا. نبی نے بتا دیا میں فرشتہ نہیں ہوں, انسان ہم نے نہیں مانا. اب بتاؤ نبی ہوئے کیا؟ توجہ, اس سے آپ نبی کی تعریف پوچھئے, آگے بڑھنے سے پہلے نبی کی تعریف پوچھئے, اس کو وہیں پر روکئے, بندہ وہیں پر باندھیے جہاں سے پانی اور دھارا آ رہا ہے, جو پورے کھیت کو ہمارے ایمان کے ہرے بھرے کھیت کو بہا لے جائے گا. اس کے بدعقیدگی کے بندے کے اوپر دلیل کی باقاعدہ طور پر وہاں دلیل کی نکیل ڈالنا بہت ضروری. سے پوچھئے کہ تم نبی کس کو کہتے ہو؟ نبی کی باقاعدہ تعریف یہ ہے النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق. النبی انسان پہلے آ گیا. نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے. دیکھا, نبی وہ انسان ہوتا ہے. النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق, اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجا باقاعدہ اس انسان کو جس کو اللہ نے بھیجا وہ نبی ہوتا ہے. دیکھیے نبی کی انسانیت ثابت ہو گئی یہیں سے. ایسی جو آدمی صحابہ کرام کے لیے کہے صحابہ, بعض منافق صحابہ توبہ استغفر اللہ, یہ کذب و افترا ہے, یہ بہتان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کبھی منافق نہیں کہا, اور جن کو منافق کہا ان کو کبھی صحابہ نہیں کہا. یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یا تو امام بنے گا یا مقتدی بنے گا. ایک ہی ٹائم پہ آپ امام مقتدی نہیں بن سکتے. یا تو مرد ہے یا عورت ہے, یا وہ صحابہ ہیں یا منافق ہیں. ایک فیصلہ, یا امین آباد بتاؤ یا نذیر آباد بتاؤ, یا حیدرآباد بتاؤ یا فیض آباد بتاؤ, یا مرد بتاؤ یا عورت بتاؤ, یا وہ پلاؤ ہو یا زردہ ہے, یا شیرمال ہے یا کباب ہے, میں عرض کر دوں یا کلچے ہیں یا نہاری ہیں, ایک یا دال ہے یا گوشت ہے. ایک چیز ایسا نہیں ہو سکتا دال کو کوئی گوشت کا نام نہیں دے سکتا, گوشت کو کوئی دال کا نام نہیں دے سکتا, کلچے کو کوئی نہاری کا نام نہیں دے سکتا, شیرمال کو کوئی کباب کا نام نہیں دے سکتا, پلاؤ کو کوئی زردے کا نام نہیں دے سکتا. تو منافق کو صحابی کا نام کیسے دے دیا جائے گا, اور صحابی کو منافق کا نام کیسے دے دیا جائے گا؟ اس لیے اس سے صحابی کی تعریف. ہمیں کچھ نہ بتائیے بھائی, ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, عالم علماء بھی نہیں ہیں. ہمارے علماء کرام کے پاس وقت بڑا قیمتی, میں ان کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. بھائی اتنا بتا دو صحابی کی تعریف کیا ہے. چچی یا خالہ نہیں, ان کو نانی تو یاد آئی جائے گی. صحابی کی تعریف کیا ہے, صحابی کہتے کیسے, تم نے کیسے یہ کہا؟ منافق صحابہ ہمارے طبقے کے اہل سنت والجماعت کے بلند پایا علماء, خاندانی علماء, عربی زبان پہ بڑی گہری نگاہ رکھنے والے, عربی زبان پر عبور, ممارست, دسترس, ممارست معنی مشق رکھنے والے, اقرب الموارد, عربی زبان کی بڑی بھاری لغت, لسان العرب, عربی زبان کی بہت بھاری لغت, علامہ ابن منظور افریقی کی المنجد, القاموس, المحیط, یہ سب کی سب عربی لغات ہیں. بڑی گہری نگاہ رکھنے والا اہل سنت والجماعت کا عالم کہتا ہے منافق صحابہ. تو اس کا مطلب معاذ اللہ ان کو بھی باقاعدہ طور پہ صحابی کی تعریف نہیں معلوم. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کتاب التعریف میں سے تعریف کی کسی ایک کتاب سے پہلے صحابی کی تعریف بتاؤ. صحابی بولتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنا. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. بات پوری نہیں ہوئی, آگے تعریف آگے چل رہی ہے. میں نے شوکت علی کے ہاتھے میں 2 محرم الحرام کو اس کا تذکرہ کیا تھا.
بزرگ تر علماء کرام موجود تھے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. ایمان کی حالت میں خالی نبی کو دیکھنا کافی نہیں ہے صحابی ہونے کے لیے. وما تعالی الاسلام، یہ شرط ہے ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو. پتہ یہ چلا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا ہو، رسول پاک سے ملاقات کی ہو، یا ملاقات نہیں تو دور سے دیکھ لیا ہو. ایمان کی حالت میں جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمانی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو، اس کو صحابی بولتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، جب یہ شریعت اسلام نے تعریف مقرر کر دی تو یہ فیصلہ ہو گیا جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے. جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. بہت زیادہ چل رہا ہے اس کو. محمد رفیع کے نغمات 26,000 گانے گائے محمد رفیع صاحب نے. ان کے سننے میں وہ گناہ نہیں ہے. جو گناہ اس طریقے کی بدعقیدگی کی باتوں میں، سلیم جاوید کی لکھی ہوئی اسٹوری پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے. ابن صفی 1955 ان کے ناول پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے. تزیہ اوقات ہے، اس قدر گناہ نہیں ہے جس قدر گناہ اس طرح کی باقاعدہ بدعقیدگی کی باتیں، خباثتوں سے بھری، غلاظتوں سے بھری باتیں سننے میں جس قدر گناہ ہے. ہمارا گریز کیجیے، آپ پروموٹ نہ لائک کیجیے نہ ڈس لائک کیجیے. ڈس لائک کرنے پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں. سننے کے بعد آپ نے اس کو ڈس لائک کیا، ناپسند کیا، اس کا مطلب آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ واچ کر رہے ہیں. تو اتنا کافی، مجھے واچ تو کیا جا رہا ہے. ذکر میرا بہتر ہے کہ اس کی مجلس میں ہے. کم سے کم یہ تو ہے کہ ہاں وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے، مجھے سن تو رہا ہے. ڈس لائک کیا تو کیا ہوا، سنا تو اس نے مجھ کو. نہ ڈس لائک نہ لائک، بس ایک لائک. اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت، نبی کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت. یہ جو کہا جاتا ہے یہ منافق صحابہ، اس کا مطلب یہ، اس کو ایسے سمجھیے، ہم یہ کہیں آپ کے والد بڑے پرہیزگار ہیں لیکن ہیں بدکار. کیسا لگے؟ آپ کے والد بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں لیکن ہیں بدکار. تو آپ کیا کہیں؟ کتنے بڑے احمق ہیں آپ. جب آپ نے میرے والد کو پرہیزگار مان لیا تو بدکار کیسے؟ اور اگر وہ بدکار ہیں تو پرہیزگار کیسے؟ تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے اگر صحابی ہو گئے تو منافق کیسے؟ اگر منافق ہیں تو صحابی کیسے؟ تو نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کے خیالات بے مثال، نبی کا فرمان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال. رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کا فرمان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا اعلان بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال، نبی کی سیرت بے مثال، نبی کی طریقت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا جانا بے مثال، نبی کا زمانہ بے مثال، نبی کا کھانا بے مثال، نبی کا مسکرانا بے مثال. میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک کی بیوی اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے مثال. میں عرض کر دوں آپ سے زوجہ مصطفیٰ اماں بی بی عائشہ صدیقہ بے مثال، محبوبہ رسول اماں عائشہ صدیقہ بے مثال. اور والد فاطمہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثال. شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال. سیدنا نواسہ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال. اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال. تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے سب صحابہ بے مثال. نبی کے سارے صحابہ بے مثال ہیں. صحابہ کرام عادل ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. صحابہ کرام صادق ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں. صحابہ کرام کو عادل کیوں کہا؟ صحابہ کرام کو عادل کس نے بنایا؟ قاری رفیق صاحب نے. جناب قاری رفیق صاحب کے استاد مکرم مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں، یہ دلیل یاد رکھیے. صحابہ کرام کو ہم عادل کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت تو کس کے کہنے پہ کہتے ہیں؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی عادل بنا سکتے ہیں؟ قاری صاحب کے دادا استاد، قاری صاحب کے استاد علامہ سید سلامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو عادل بنایا. صحابہ کرام
قاری صاحب کے دادا استاد کے بھی استاد علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا عادل بنایا صحابہ کرام کو؟ قاری صاحب کے دادا استاد کے دادا استاد شبلی نعمانی کے استاد مولانا محمد فاروق چریا کوٹی رحمت اللہ، کتنے استاد ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ قاری صاحب ہو گئے معالمیہ رحمۃ اللہ، ان کے استاد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد مکرم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، ان کے استاد مکرم مولانا محمد فاروق چریا کوٹی، 5 استاد ہو گئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کیا علامہ ابن کثیر نے عادل بنایا؟ کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کو باقاعدہ عادل بنایا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت نہیں، کیونکہ یہ حوالے دیتے ہیں وہ سب، ارے بھیا یہ حوالے ہم سب پڑھ چکے ہیں 1990 میں، 35 سال ہو گئے پڑھے ہوئے، اس وقت کیا عمر رہی ہوگی جب ان کے مسلم نے حوالے، اپنے اہل سنت والجماعت کے عالم کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ میں عرض کر آپ سے علامہ ابن رجب حنبلی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، میں بھی پڑھا ان کو، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ولی الدین خطیب تبریزی مشکات شریف والے، خطیب تبریزی، خطیب بغدادی تاریخ بغداد والے، خطیب بغدادی، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، در مختار، تنویر الابصار، رد المختار، بحر الرائق، کنز الدقائق، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، تفسیر کبیر، میں عرض کر دوں آپ سے تمام کے تمام یہ حوالہ جات میرے سامنے گزر چکے ہیں۔ کس نے بنایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام کو عادل نہیں بنایا، کہیے سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام کو عادل نہیں بنایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کو عادل نہیں بنا سکتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کو عادل نہیں بنا سکتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کو عادل نہیں بنا سکتے تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جناب امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب مشکات، صحیح ابن خزیمہ والے، صحیح ابی عوانہ والے، صحیح ابی عوانہ، علامہ ابن جارود کے المنتقی، صحیح ابی عوانہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، یہ محدثین باقاعدہ عادل نہیں بنا سکتے تھے، ان کو عادل بنایا ہے خالق کائنات رب ذوالجلال نے، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ صحابہ عادل ہیں اللہ کے عادل قرار دینے کی وجہ سے، بتعدیل اللہ تعالی عز وجل، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ، بتعدیل اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے رسول کے عادل بنانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل بنانے کی وجہ سے عادل، بثناء اللہ تعالی عز وجل، اللہ نے ثنا کی ہے صحابہ کرام کی، ورسولہ علیہ السلام، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثنا کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اس بنیاد پر باقاعدہ عادل ہیں صحابہ کرام۔ عام انسان نے باقاعدہ ان کو عادل نہیں بنایا ہے، تو صحابہ کرام کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہیں، کب کون سا طبقہ پیدا ہوگا، کب کون سا نظریہ پیدا ہوگا، کب کون سا فرقہ پیدا ہوگا، کب کون سی خباثت پیدا ہوگی، کب کون سی غلاظت پیدا ہوگی، کب کون سا خیال پیدا ہوگا، کب کون سا نظریہ پیدا ہوگا، کب کون سا نقطہ نظر پیدا ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ کے مسلمان ہوئے تھے، مکہ معظم مسلمان نہیں ہیں، ایک فرق۔ یہ حدیبیہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ فتح مکہ کے موقع مسلمان ہوئے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ بالکل ایک دم آخر میں مسلمان ہوئے، اور یہ طلاقہ میں سے ہیں، طلاقہ، انہوں نے مجبوری میں اسلام قبول کیا تھا کہ مکہ شریف میں نہ گھر ہے، نہ دکان ہے، نہ رہائش گاہ ہے، جب کچھ بچا ہی نہیں تو مجبوری میں اللہ اسلام قبول کرنے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کا علاج کر دیا، اعلان فرمایا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ وَكُلًّا، کہو سبحان اللہ، کہ وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، صلح حدیبیہ سے پہلے والے ہوں یا صلح حدیبیہ کے بعد والے ہوں، یا باقاعدہ عین بیت رضوان کے موقع پر صاحب ایمان ہونے والے ہوں، یا مکہ معظمہ والے ہوں، یا مدینہ منورہ والے ہوں، یا دار ارقم والے ہوں، یا کوہ صفا والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔
اس لیے عزیزان مکرم ہم اور آپ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ صحابہ کرام کی محبت ہم کو نصیب فرمائیے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائیے، اپنے گھروں میں دینی ماحول بھی قائم کیا کیجیے، کچھ قرآنی معلومات بھی رکھا کیجیے۔ آپ گھر میں ماحول نہیں بنائیں گے آپ کو یہ باقاعدہ ماحول ملے گا نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر کے گھر میں دینی ماحول قائم کر لیا کیجیے، آپ کے یہاں ایک حافظ ہو جائے گا، 5 بچوں میں ایک حافظ اگر ہو گیا، پورے گھر والوں کا قرآن شریف صحیح کرنے کے لیے ایک حافظ کافی ہے۔ آپ کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا عالم ہو گیا، پورے خاندان بھر والوں کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے ایک عالم کافی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک عالم کافی ہے۔ اپنے بچوں کا حافظ آپ ڈاکٹر بھی بنائیے، جو بچہ حافظ نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، اس کو انجینئر بنا دیجیے، اس کو فلاسفر، ماسٹر، ٹیچر، پروفیسر بنا دیجیے، موبائل کا انجینئر بنا دیجیے۔ سندر پچائی ہندوستان کے وہ صاحب باقاعدہ تمل ناڈو کے ہیں، انہوں نے کھڑگپور کی ITI سے باقاعدہ انجینئرنگ پاس کی، آج وہ گوگل کے CEO ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، 5 کروڑ روپے پر ڈے، 5 کروڑ روپے ان کی پر ڈے باقاعدہ تنخواہ ہے، 5 سے 15 1.5 ارب روپے مہینہ ان کی تنخواہ ہے۔ کس عالم دین نے ان کی تنخواہ کو ناجائز قرار دیا؟ اپنے بچے کو بنائیے، ITI بنائیے، انجینئرنگ بنائیے، MBA کروائیے۔ کس نے منع کیا؟ جو بچہ باقاعدہ قرآن مجید کی طرف مائل ہو رہا ہے اس کا حافظ بنا دیجیے، قاری بنا دیجیے، عالمانہ نصاب پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہوا اس کو عالم بنا دیجیے، افتاء پڑھنے کا دل چاہا اس کو مفتی بنا دیجیے۔ آپ باقاعدہ آئیے تو اس میدان میں آئیے تو۔ 3 دوستوں نے مل کے گوگل کو لانچ کر دیا، جاوید کریم، چاڈ ہارلے، اسٹیو چین، اللہ کے بنائے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ یوٹیوب والا باقاعدہ 2005 سے دیکھیے، سب کو یوٹیوب کے اوپر ساری چیزیں دکھا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، فلاسفر، ماسٹر، ٹیچر بناتے ہیں تو کون سا عالم دین ہمارا منع کرتا ہے؟ کوئی نہیں منع کرتا۔ کبھی ہم نے معلوم کیا؟ کبھی خیال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں؟ 5 نواسوں کا کبھی تذکرہ کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 جنتی بیٹیوں میں سے ہم نے کسی ایک بیٹی کا نام بتایا بچیوں کو؟ ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کو ان جلسوں کی برکت سے بتایا جاتا ہے کہ اے میری بہنوں، اے میری ماں، اے میری پھوپھیوں، اے میری خالاؤں، اے میری بہنوں، اے میری بھانجیوں، بھتیجوں، دیکھو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اپنی بچیوں کے نام رکھیے۔ دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اپنی بھانجیوں کے نام رکھیے رقیہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اپنی بھتیجوں کا نام ام کلثوم رکھیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ باقاعدہ اپنی بچیوں کا نام یہ رکھیے، بی فاطمہ رضی اللہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام نامی اس میں گرامی پر آپ اپنی بچیوں کے نام رکھیے۔ دیکھو دیکھو اے میرے بچوں، دیکھو پہلی محرم الحرام کو تدفین ہوئی تھی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کبھی خیال آیا 7 نومبر جب آتی ہے تو کبھی خیال آیا کہ دیکھو دیکھو آج 7 نومبر ہے، اے میرے بچے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ آج 7 نومبر کو ہی 23 اگست جب آتی ہے، کسی کا خیال جاتا ہے کہ خلیفہ مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج وفات کی تاریخ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 17 جون جب آتی ہے، 17 جون آتی ہے، کسی کو خیال آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، دوہرے داماد، 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی 17 جون کو شہادت ہوئی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے بقرعید کی 18 تاریخ آئی، چلی گئی، نکل گئی، خیال بھی نہیں آیا 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں، عالم پیری میں، عالم ذوف میں، نقاہت کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں داماد مصطفیٰ عثمان غنی کو شہر رسول میں، شہر مصطفیٰ میں، مسجد مصطفیٰ میں، مصلی مصطفیٰ پر میں عرض کر دوں ذبح کر دیا گیا، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ کبھی خیال آیا بقرعید کی 18 تاریخ آئی، بقرعید کی 18 تاریخ چلی گئی، یاد بھی نہیں آئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کی۔ 35 لاکھ مربع میل کے علاقے کا فرما روا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 جون جب آتی ہے تو خیال نہیں آتا ہے جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باقاعدہ 17 رمضان شریف کو عین فجر کی نماز کی امامت کرتے ہوئے باقاعدہ آپ شہید کیے گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم
مریم جہنمی دوزخی لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. میں عرض کر دوں اس ظالم نے شہید کیا داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ کو. میں عرض کر دوں آپ سے 24 جنوری جب آتی ہے کبھی خیال آتا ہے 24 جنوری کو خیال آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ. 10 اکتوبر جب آتی ہے خیال آتا ہے شہید کربلا نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ. کیا انگریزی تاریخ کیا 10 اکتوبر. چلیے ماشاءاللہ جلسے کی برکت سے یہ بات سامنے آئی. 10 محرم الحرام بچے کو بوڑھے کو جوان کو عورتوں کو مردوں کو پڑھے لکھوں کو بے پڑھے لکھے کو باقاعدہ تعلیم یافتہ کو غیر تعلیم یافتہ کو اچھے لوگوں کو سارے لوگوں کو نمازیوں کو سبھی کو معلوم ہے 10 محرم الحرام. لیکن انگریزی تاریخ 10 اکتوبر باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے میں تو تاریخ کی طرف آئیے بچوں کو بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 بیویاں ہیں چونکہ اس کے اندر جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی ہیں. اگر نہیں بتائیں گے تو ان کا ذہن کیا بنے گا. میں عرض کر دوں آپ سے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو باقاعدہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے عقیدوں کو درست فرمائے قرآن مجید کو باقاعدہ طور پہ صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے جب کبھی کوئی آپ سے کراس کوشچن کرے اختلافی سوال کرے اس سے تعریف ضرور پوچھا کیجیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 64,65,000 مربع میل کے علاقے کے فرما روا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 103 خطوط 103 خط لکھنے والے. خط کسی انجان آدمی سے لکھوائے جائیں گے کیا معلوم کون سے لفظ کا اضافہ کر دے کون سا لفظ کم کر دے خیانت کہاں پہ کر دے. غور کیجئے کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ ان کی باتیں کیجئے ان کے دور میں جو اسلام نے ترقی کی ان کی باتیں کیجئے. عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ باتیں کیجئے باقاعدہ. شان صحابہ کرام میں چند کلمات سماعت فرمائیے برکت کے طور پہ پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں نبی کے پیارے صحابہ ہیں نبی کے دلارے صحابہ ہیں نبی کے شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. یہ شوکت علی کے ہاتھے میں ہم پڑھ رہے تھے صارے علماء کرام سامعین اعظام باقاعدہ سب کے سب سبحان اللہ کہتے جا رہے تھے. اور جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جب یہ سنتے تھے بہت خوش ہوتے تھے ماشاءاللہ. اور جہاں بھی کہیں پڑھتے ہیں تو بڑی دعاؤں سے لوگ نوازتے ہیں. آپ لوگ بھی سبحان اللہ ضرور پڑھیے گا شان صحابہ سن کر. اب مجھے اجازت دے دیجیے 1 منٹ کے اندر. نبی کے دلارے صحابہ ہیں نبی کے پیارے صحابہ ہیں نبی کے اپنے صحابہ ہیں نبی کے قریبی صحابہ ہیں. نبی یہ کسی کتاب میں ایک جگہ تھوڑی لکھا ہوا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بتاتے جاتے ہیں اور مولوی سناتا جاتا ہے. اللہ بتاتا جاتا ہے مولوی سناتا جاتا ہے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں نبی کے پیارے صحابہ ہیں نبی کے اپنے صحابہ ہیں نبی کے قریبی صحابہ ہیں نبی کے شاگرد صحابہ ہیں نبی کے شاگرد صحابہ ہیں نبی کے مقرب صحابہ ہیں نبی کے بیٹے صحابہ ہیں نبی کے بیٹے سنتے بھی جائیے نبی کے بیٹے صحابہ ہیں نبی کے غلام. جب ہم رکے تب سبحان اللہ کہیے گا. نبی کے غلام صحابہ ہیں نبی کے غلام صحابہ ہیں نبی کے مقتدی صحابہ ہیں نبی کے مقتدی صحابہ ہیں نبی کے تابع صحابہ ہیں نبی کے متبع صحابہ ہیں نبی کے تابع صحابہ ہیں نبی کے متبع صحابہ ہیں نبی کے وفادار صحابہ نبی کے وفادار صحابہ نبی کے باوقار صحابہ نبی کے رازدار صحابہ نبی کے خدمت گزار صحابہ نبی کے عبادت گزار صحابہ نبی کے خوش اتوار صحابہ نبی کے عبادت گزار صحابہ نبی کے خوش اتوار صحابہ نبی کے پاکیزہ کردار صحابہ نبی کے پاکیزہ کردار صحابہ نبی کے غم گسار صحابہ نبی کے غم خوار صحابہ نبی کے وفادار صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ. کون تھا اس مقام پر غار حرا میں جب سیدنا جبریل امین سید الملائکہ عرش معلیٰ سے اللہ کا قرآن لے کر چلتے تھے اور سیرہ مصطفیٰ پہ نازل ہوتے ہوئے اس قرآن مجید کو کس نے دیکھا؟ تکمیل شریعت ہوتے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. نبی کو آتے جاتے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. نبی کو نماز پڑھتے پڑھاتے روزہ رکھتے ہوئے اور رکھواتے ہوئے حج بیت اللہ کرتے ہوئے کرواتے ہوئے اور نبی کے کمالات کو اور نبی کے معجزات کو دیکھنے والے کون؟ صحابہ کرام. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ نبی کی سنت کے گواہ صحابہ نبی کی امامت کے گواہ صحابہ نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ نبی کی طریقت کے گواہ صحابہ
نبی کی پاکیزہ طبیعت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی فراست کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی ذہانت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصالت کے معنی بھی طاقت کے، نبی کی بصالت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے سبحان اللہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی رفعت کے گواہ صحابہ، نبی کی عفت کے گواہ صحابہ، نبی کی عصمت کے گواہ صحابہ، نبی کی عفت کے گواہ صحابہ، نبی کی عصمت کے گواہ صحابہ، نبی کی نزہت کے گواہ صحابہ، نبی کی نزہت کے گواہ صحابہ، نبی کی نزہت کے گواہ صحابہ، نبی کے اخلاق کے گواہ صحابہ، نبی کے کردار کے گواہ صحابہ، نبی کے شعار کے گواہ صحابہ، نبی کے وقار کے گواہ صحابہ، نبی کے وقار کے گواہ صحابہ، نبی کے افتخار کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے احترام کے گواہ صحابہ، نبی کے نام کے گواہ صحابہ، نبی کے کام کے گواہ صحابہ، نبی کے کام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ، نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے پیام کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے پیام کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، اس جملے کی لاج رکھ لیجئے گا اور شان صحابہ میں سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلی سے، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، حضرات اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی تمام تابعین کرام، تابعات رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین، ائمہ دین، مشایخین عظام علیہم رحمت و رضوان، اور تمام علماء کرام کی سب کی محبت نصیب فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، گزشتہ سال سے آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسپتالوں سے صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے۔ ہمارے محلے میں محمد نثار بھائی انہوں نے خاص طور پہ کہلایا ہے جلسے میں آپ جہاں جہاں جائیں میرا نام لے کے دعا کریں، تو یہ قرض ہے ان کا تقاضا تھا، یہ باقاعدہ تو ان کی امانت تھی، تو ان کا نام اسی نے لیا۔ محمد نثار بھائی فالج کا اثر ہو گیا ہے، اذان بہت دنوں سے دیتے رہے، اب وہ جمعہ ہی جمعہ آپ آتے ہیں بیچارے، بیٹے پکڑا کے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد نثار صاحب کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیں، یہاں پر جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیں، جو گھروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت یاب رکھیں، شفا یاب رکھیں، اس نئے اسلامی سال میں اللہ تعالیٰ خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں، پورے سال بھر سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیں، حلال روزی نصیب فرمائیں، جو بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرمائیں، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کا اولاد نصیب فرما دیں، جو مسافرت کے عالم میں ہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بے چین ہیں اللہ تعالیٰ ان بچھڑے ہوئے لوگوں کو اپنے گھر والوں سے ملنا نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ
نافلہ نصیب فرمائیں، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ صورتیں پیدا فرما دیں، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزگار نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیں۔ آئندہ سال پھر ہم سب کو اس مبارک شب، اس مبارک مہینے میں اس پاکیزہ اور اصلاحی اور دینی جلسے میں آنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سب سے آخری صحابی جو شہید ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں۔ جی پوری دنیا میں مسجدیں کتنی ہیں؟ گوگل کی جو رپورٹ ہے، گوگل کی انفارمیشن اس معاملے میں معتبر نہیں، آتھینٹک قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس نے 36 لاکھ مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ انڈونیشیا کی واقع 10 لاکھ مسجدیں اس کے اندر ہیں، اور ترکش کی 83,000 مسجدیں، سعودی عرب کی 1,20,000 مسجدیں، ہمارے ملک ہندوستان کی باقاعدہ 8 لاکھ مسجدیں ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایران کی 10,500 مسجدیں ہیں، عراق کے اندر جو مسجدیں اس کا بھی 4,000 عراق کے اندر کی مسجدوں کا حوالہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انگلینڈ کے اندر کی جو مسجدیں ہیں اس کو بتایا 2,100 مسجدیں، امریکہ میں 2,700 مسجدیں ہیں۔ اب کیا مسجدوں پہ بیان کروائیں گے؟ میں 36 لاکھ مسجدیں پوری دنیا میں۔ وہ ابھی کھانے ناشتے میں آم بھی تھا، تو آم کے متعلق بات آئی، سب سے مہنگا آم کون سا ہے؟ اب کوئی دسہری اور چوسا، جوہری، جوہری خاص، سرخا، جہاں آرا، یہ سب نام ہیں، طوطا پری، رام کیلا، یہ سب باقاعدہ یہ سب نام ہیں، آموں کے نام ہیں۔ تو سب سے زیادہ آم میاں جاکی نام ہے، میاں جاکی نام بھی سنا ہوگا، میاں جاکی جاپان ملتا ہے 2,75,000 روپے کلو۔ قاری صاحب کو مل جائے تو نہ معلوم کتنے کمرے بنوا دیں کہ بھئی یہاں آم رہنے دو۔ 1 کلو آم 2.25 لاکھ روپے کا، یہ انفارمیشن موجود ہے انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ کس جگہ؟ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو باقاعدہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہو گئی دعا، تو ہو گئی۔ حضرت کی دعا سے جلسے کا اختتام ہوگا۔ ایک بات یہ کہنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو پابندی سے ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ کل انشاءاللہ ان کے بیٹے حضرت مولانا امین الحق صاحب عبداللہ قاسمی دامت برکاتہ تشریف لائیں گے، لہذا آپ اسی جس طرح آج آئے ہیں اس سے زیادہ تعداد میں کل آنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ مولانا اسامہ صاحب کے بیٹے مولانا امین الحق صاحب کانپوری ان کا بیان ہوگا۔ وقت زیادہ ہو گیا، اس پہ اب لمبا موضوع ہے۔ جی ہندوستان میں ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی۔ 15 ہجری میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بھیجا تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام ہندوستان میں ماشاءاللہ تشریف لائے اور یہاں مقیم بھی ہوئے۔ ان کی بڑی برکات ہیں، آج بھی برکات محسوس ہو رہی ہیں۔ تاریخ اسلام ضرور پڑھا کیجیے، اس سے سارے واقعات دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ معلوم ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا وہ سب سے پہلی مرتبہ بلب کہاں روشن ہوا؟ یہ بلب جو جل رہے ہیں سب سے پہلے بلب کہاں جلایا گیا؟ تو کانپور کے اندر میں نے بتایا تھا 1906 کے اندر پہلی مرتبہ جو بلب جلا تو اتر پردیش میں لائٹ کانپور میں آئی۔ ہندوستان میں جو لائٹ آئی ہے وہ 1879 میں کلکتہ میں لائٹ آئی۔ یہ پہلا شہر ہے کلکتہ جو پہلی مرتبہ لائٹ سے جگمگ جگمگ ہوا تھا، لیکن اتر پردیش میں لائٹ پہلی مرتبہ 1906 میں آئی۔ ایک ٹمٹمی جل گئی تھی 1906 میں، چھوٹا سے بلب، لوگ رکشے سے اور سواریوں سے دیکھنے جاتے تھے، چھوٹے سے بلب۔ آج اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہیلوجن جل رہے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں جلدی، اور ایک چھوٹا سے وہاں بلب لگایا تو لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے۔ اس زمانے کی یہ بڑی ترقی سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ دنیاوی معلومات بھی نصیب فرمائے، پہلے اللہ تعالی دین کی باتوں کا علم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
اے اللہ علیہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ روزانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائیے۔ ہماری بہنیں یہ آئی ہوئی ہیں پردہ نشینی کے ساتھ، معصوم بچوں کو سلا کر کے آئی ہیں، اللہ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا کے آئی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان کو دین کی خدمت میں قبول فرمائیے، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو بچیاں بیٹیاں شادی کے لائق ہو چکی ان کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے منسوب فرمائیے۔ شادی شدہ بہنوں کو سسرال کے آنگن میں خوشیاں نصیب فرمائیے، شوہر کی محبوبیت، شوہر کا عشق، شوہر کی محبت نصیب فرمائیے، شوہروں کو اپنی بیویوں کی محبتیں نصیب فرمائیے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ مدرسہ معین الاسلام کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائیے۔ اہل خیر حضرات کو اللہ مدرسے سے وابستگی نصیب فرمائیے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دین کا خادم بنائیے، اسلام کا عالم بنائیے، ہمارے ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائیے، پڑھانے والے جتنے ہمارے متدین، دیانتدار، ذمہ دار، ایماندار جو اساتذہ کرام استاد ہیں، اے اللہ سبھی کی خدمات کو قبول و مقبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ان تمام دینی اجلاس کی محنتوں کو قبول و مقبول فرمائیے، ہمارے قاری صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائیے، ان کی خدمتوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ان جلسوں سے ہمارے عقائد کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیے۔ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائیے۔ حضرات اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائیے۔ اپنا قرآن شریف ہم کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، صحیح قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرمائیے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ آپ شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال سے آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے، جو انتقال فرما چکے اے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ پچھلے سال سے گزشتہ سال سے آج تک انتقال فرمانے والے آپ کے جتنے بندے اور بندیاں ہیں اے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ان سب کو کروٹ سکون و چین نصیب فرمائیے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واحبابہ اجمعین وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔